وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آج 21 نومبر 2025 کا خطبہ جمعہ ہے۔ وقت نہایت مختصر ہے، اس لیے میں نے تقریر بلا تمہید ہی مناسب سمجھی۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بے شمار حقوق ہیں۔ جیسے ہمارے حقوق ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایسے آپ کے بھی ہم پر لا تعداد حقوق ہیں۔ سب سے پہلا اور بڑا حق یہ ہے کہ آپ کو عبداللہ سمجھا جائے، اللہ کا بندہ، نہ کہ نور من نور اللہ اور ابن اللہ جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ اور ہمارے کچھ بھولے ہوئے مسلمان بھی کہتے ہیں کہ آپ نور من نور اللہ ہے، نہ آپ ابن اللہ ہیں، نہ نور من نور اللہ ہے، بلکہ آپ عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو رسول اللہ بھی مانا جائے صلی اللہ۔ آپ کلمہ پڑھتے ہیں نا، ذرا پڑھیں، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدًا عبدہ 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 ورسولہ۔ آپ عبداللہ ہیں اور رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دوسرا حق یہ ہے
کہ پوری کائنات میں مولوی، پیر، خطیب، مناظر، محدث، مجتہد، امام، تابعی، صحابی، بلکہ تمام انبیاء سب سے زیادہ دنیا میں اگر کوئی احترام اور عزت کے لائق ہستی ہے تو وہ رسول اللہ کی ہستی ہے صلی اللہ، یعنی سب سے زیادہ آپ کا احترام کیا جائے۔ اب میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں آپ کو آیات بھی سناتا، اور اس سے اگلا حق کہ ساری کائنات ایک طرف، آمنہ کے لال ایک طرف، دنیا جاتی ہے چلی جائے لیکن مصطفیٰ نہ جائے۔ یعنی آپ کے ساتھ محبت کی جائے۔ میرا آپ سے سوال ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبت آپ کو کس کے ساتھ ہے؟ آپ کن کے ساتھ محبت کرتے ہیں پوری دنیا میں بڑھ کے؟ وہ کون ذات ہے، وہ کون ہستی ہے جس کے ساتھ آپ کو پوری دنیا سے زیادہ پیار اور محبت ہے؟ اس کا نام نامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایک بات اور بھی نوٹ کرتے جائیں، بات محبت کی آئی تو میں وضاحت کرتا جاؤں، ہمیں نبی کے ساتھ محبت ہے، عشق نہیں۔ محبت اور ہے، عشق اور ہے۔ محبت تو مہذب لفظ ہے، عشق غیر مہذب، بلکہ ایک بازاری لفظ ہے عشق۔ عشق مجھے نہیں سمجھ لگتی یہ کہاں سے آیا، کہاں سے لائے ہمارے بھائی عشق کا لفظ عاشق۔ عاشق جو کسی کا عاشق ہوتا ہے تو دوسرا کیا ہوتا ہے اس کا؟ بس میں نہیں کہتا، آپ نبی کے عاشق ہیں، استغفر اللہ۔ تو پھر نبی کو کیا کہیں گے؟ ہم تو نبی کے محب ہیں، کہو الحمدللہ۔ میں ایک دن سوچ رہا تھا، تین الفاظ ایسے آئے ہمارے اندر، انہوں نے پورا معاشرہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا، پتہ نہیں کہاں سے آئے، کدھر سے لائے۔ ایک عشق اور دوسرا تصوف صوفی، تیسرا تقلید۔ حالانکہ شریعت میں ان کا کوئی وجود نہیں۔ بھائی کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی صحابی نے کہا ہو میں نبی کا عاشق ہوں، ابو بکر نے کہا ہو، عمر نے کہا ہو؟ یہ تو کہا ہے یا رسول اللہ مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے، انی احب اللہ ورسولہ۔
محبت ہے، عشق نہیں۔ اور کبھی سنا ہے کب کہیں پڑھا ہے آپ نے کسی امام کے بارے میں، محدث کے بارے میں، تابعی کے بارے میں، صحابی کے بارے میں اس نے اپنے آپ کو صوفی کہا ہو؟ ابو بکر صوفی سنا ہے آپ نے کسی مولوی سے؟ کہیں لکھا آپ نے دیکھا ہے؟ عمر صوفی، عثمان صوفی، علی صوفی؟ بھائی صوفی نہیں، تصوف نہیں، شریعت ہے۔ اسلام میں تصوف نہیں، شریعت ہے۔ تیسرا لفظ تقلید، یہ کہاں سے آ گیا؟ اسلام میں تقلید نہیں، اطاعت ہے۔ کسی صحابی نے اپنے آپ کو مقلد کہلوایا ہو، ابو بکر نے کہا ہو کہ میں نبی کا مقلد ہوں، امام تو تھے نہیں اس وقت، عمر نے کہا ہو، عثمان نے کہا ہو، بلال نے کہا ہو، کسی مہاجر نے کہا ہو، کسی انصاری نے کہا ہو کہ میں رسول اللہ کا مقلد ہوں، امام تو تھے نہیں۔ یا اماموں کی بات کر لیں، اگر آپ تقلید اسلام میں کسی امام کی تقلید ضروری ہے، ابو بکر نے کیوں نہیں کی؟ انہوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسا لفظ کیوں نہیں بولا؟ وہ مقلد نہیں تھے، وہ متبع تھے، وہ مطیعان مصطفیٰ تھے، نہ کہ مقلدان مصطفیٰ۔ تو بات واضح ہو گئی، اسلام میں عشق نہیں، محبت ہے، تصوف نہیں، شریعت ہے، تقلید نہیں، اطاعت ہے۔ یہ بات تو میں نے ضمناً کر دی، اور اس سے اگلا حق، جب کسی مسئلے میں ہمارا اختلاف ہو جائے، میرا آپ کے ساتھ اختلاف ہو جائے، آپ کا میرے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ شریعت کے کسی مسئلے میں، دین کے کسی مسئلے میں، وہ نماز کا مسئلہ ہو، رفع الیدین کا مسئلہ ہو، فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ ہو، آمین بالجہر کا مسئلہ ہو، سینے پر ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہو، تو پھر کس کے پاس جائیں؟ کہاں سے حل ہوگا ہمارا اختلاف؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ بڑے شوق سے جائیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، وہ میرے بزرگ ہیں، قابل احترام ہیں، شوق سے جائیں ان کے پاس، لیکن جب آپ امام ابو حنیفہ کے پاس جائیں گے اپنے مسئلے کا حل کروانے کے لیے، تو شافی کا مقلد قطعاً نہیں مانے گا۔ آپ جائیں امام شافی کے پاس، مالک کے پاس، ابن حنبل کے پاس، دوسرے اماموں کے مقلدین ناراض ہو جائیں گے، وہ کہتے ہیں ہمارا امام تو یوں کہتا ہے، مسئلے کا حل نکل آئے گا؟ نہیں، مسئلے کا حل تب نکلے گا
جب آپ کہیں گے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، قرآن کی اس آیت پہ عمل کریں گے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یہ بزرگ سب قابل احترام ہیں، یہ امام سب قابل عزت ہیں، لیکن ہمارے اختلاف کا، ہمارے مسئلے کا حل اگر ہمیں ملے گا تو رسول اللہ کی چوکھٹ سے ملے گا۔ اب تو سب کے اعتراض ختم ہو گئے نا، جب نبی نے کہہ دیا۔ ایک اور حق امام کائنات جناب محمد رسول اللہ، بولیں یار آپ کیا چاہتے ہیں، بولیں ذرا اونچی بولیں، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو بڑی عظمت دی، بڑی شان دی، آپ معصوم عن الخطا ہے، آپ صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے، اور آپ ختم نبوت کے تاجدار ہیں، جنت کا دروازہ بھی آپ نے کھلانا ہے، آپ کی زندگی بھی بے داغ ہے، اس لیے پوری کائنات کو چھوڑ کر اگر آپ نے آئیڈیل اور نمونہ بنانا ہے تو مصطفیٰ کی زندگی کو بنا لو، یہ آپ کا حق ہے۔ ہمارے لیے کس کی زندگی نمونہ ہے؟ کسی بزرگ کی، کسی استاد کی؟ اس کے مخالف کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر نمونہ بنانا ہے تو مصطفیٰ کی زندگی کو نمونہ بنائیں، اپنے تو مان لیں گے، مخالف بھی کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، ابو جہل بھی کہے گا، ابو لہب بھی کہے گا، لوگوں ہم نے جب سے محمد کو دیکھا ہے آج تک اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ اس کو تو دشمن بھی مانتے ہیں، اور اس سے بڑا حق کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کثرت کے ساتھ بالکثرت درود پڑھا جائے۔ کیا پڑھا جائے؟ جیسے آپ پڑھ رہے ہیں درود درود، جو نبی پہ درود پڑھنے کا منکر ہے وہ کافر ہے، جو منکر نہیں پڑھتا نہیں وہ لعنتی ہے۔ اللہ ہمیں منکر بھی نہ بنائے، اللہ ہمیں لعنتی بھی نہ بنائے، بلکہ اپنی رحمتیں سمیٹنے والا بنائے۔ نبی پر درود پڑھیں، صبح درود پڑھیں، شام درود پڑھیں، رات درود پڑھیں، دن درود پڑھیں، خلوت میں درود پڑھیں، جلوت میں درود پڑھیں، خوشی میں درود پڑھیں، غم میں درود پڑھیں، مسجد میں درود پڑھیں، گھر میں درود پڑھیں، دکان میں بیٹھے درود پڑھیں، آپ گاڑی چلائیں، موٹر سائیکل چلائیں، رسول اللہ پر درود پڑھیں۔ آپ کو اللہ مکے لے جائے آپ درود پڑھیں، مدینے جائیں آپ کثرت کے ساتھ درود پڑھیں، روضہ رسول پہ جائیں آپ درود و سلام کی بارش کریں۔ محمد دیکھیں، دنیا میں کوئی ایسا عمل نہیں، کوئی ایسا کام نہیں، کوئی ایسی عبادت نہیں کہ اللہ کہتے ہو یہ کام تم بھی کرتے ہو اور میں تمہارا رب بھی تمہارے ساتھ یہ کام کرتا ہوں۔ کہیں رب نے نہیں فرمایا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔
کسی جگہ میں نہیں. کیوں؟ جو کام اللہ کی ذات کرتی ہے ہم وہ نہیں کر سکتے، ہمارے بس میں نہیں. اللہ اولاد دیتا ہے، ہم نہیں دے سکتے. ہاں پیروں کے پاس ڈپو ہے. اللہ بیٹیاں دیتا ہے، بیٹے دیتا ہے، وہ راتیں لاتا ہے، وہ دن چڑھاتا ہے. اللہ اکبر. وہ بیماریاں لگاتا ہے، وہ صحت دیتا ہے. ہم کچھ بھی ان میں سے کوئی کچھ نہیں کر سکتے. ہم تو ایک مکھی چونٹی مچھر کے بھی مالک نہیں. اور جو ہم کرتے ہیں، کیوں جی، جو ہم کرتے ہیں، جیسے کہ ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، ہمیں اونگ آتی ہے، ہم سو بھی جاتے ہیں، ہماری شادیاں بھی ہے، ہماری اولاد بھی ہے، ہمارا خاندان بھی ہے، ہمارا قبیلہ قربہ بھی ہے، ہم بھول بھی جاتے ہیں، ہم تھک بھی جاتے ہیں، اکتا بھی جاتے ہیں، ہم بیمار بھی ہو جاتے ہیں. اللہ کی ذات ان سب باتوں سے بعید ہے. کہو سبحان اللہ. جو وہ کرتا ہے ہم کر نہیں سکتے، جو ہم کرتے ہیں رب کی وہ شان نہیں. جو ہم کرتے اللہ کی وہ، بولیے، اللہ کی وہ شان نہیں. ہاں ایک کام ہے دنیا میں جو میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، میرے استاد بھی کرتے رہے، میرے شیوخ بھی کرتے رہے، میرے مربی بھی کرتے رہے، محدث بھی کرتے ہیں، مناظر بھی کرتے ہیں، امام بھی کرتے ہیں، مجتہد بھی کرتے ہیں، تابعی بھی کرتے تھے، صحابی بھی کرتے تھے، ولی بھی کرتے ہیں، علی بھی کرتے تھے، صدیق بھی کرتے تھے. ساری دنیا کرتی ہے، کائنات کرتی ہے، اور وہ کام رب کائنات بھی کرتے ہیں. وہ کیا کام ہے؟ آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ صلی اللہ. آپ درود پڑھتے ہیں، اللہ توفیق دے. آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا رب بھی پڑھتا ہے. آپ پڑھتے ہیں، آپ کا خدا بھی پڑھتا ہے. یہ کہاں آیا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ قرآن میں موجود. فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ فرماتے ہیں بے شک یقیناً انا مشبہ بالفعل دوام واسطے استعمال ہوندے، ہمیشہ واسطے، ہر ویلے ہر وقت. اللہ اور اللہ پاک دے فرشتے درود پڑھتے نے، پڑھتے تھے ہیں، پڑھتے رہیں گے. سبحان اللہ. ہر ویلے درود پڑھتے نے، رب بھی پڑھتے، ملائکہ بھی پڑھتے نے،
رب بھی پڑھدا ہے، جبریل بھی پڑھدا ہے، رب بھی پڑھدا ہے، میکائیل بھی پڑھدا ہے، رب بھی پڑھدا ہے، اسرافیل بھی پڑھدا ہے، رب بھی پڑھدا ہے، ملک الموت بھی پڑھدا ہے۔ کی پڑھدے نے؟ درود پڑھدے نے۔ کدے اتے پڑھدے نے؟ النبی، سبحان اللہ۔ آمنہ دے لال اتے پیکرے اسنو جمال اتے صاحب شرف و کمال اتے پیغمبر بے مثال اتے ہادی کل کائنات اتے نبی رب ذوالجلال اتے ختم نبوت تاج دار اتے یسلون۔ ذرا پڑھو نہ مل کے پڑھو قرآن، ٹائم نہ لایا کرو، وقت نال تشریف لے آیا کرو۔ ان اللہ و ملائکتہ، جڑا درود دا قائل ہے، جنہوں درود نال پیار ہے، جنہوں درود پڑھن دا شوق ہے، وہ پڑھے دوجا نہ پڑھے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ فرما دینے او دنیا دے او لوگو، میں بھی درود پڑھنا اپنے محبوب تے، میرے ملائکہ بھی درود پڑھ دینے اپنے میرے محبوب تے۔ مومنو جے تسی مومنو، ایک توانو آڈر ہے میں رب دا، ربا جی کی آڈر ہے۔ اللہ فرما دینے یا ایوہ الذین آمنوا صلو صلو، امر دا سیگا صلو علیہ۔ او مومنو جدے تے میں درود پڑھنا جدے تے میرے فرشتے درود پڑھ دینے، اس محمد تے تسی میں درود پڑھیا کرو۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم وسلم تسلیما، او دیتے سلام بھی پڑھیا کرو۔ پتہ لگا درود 3 قسم دا ہے، اچھی بولو درود۔ میں باحوالہ گل کر رہا ہوں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مدری اندر لکھ دینے، فرما دینے درود دیاں 3 قسمانے۔ ایک خدا دا درود مصطفیٰ ہوتے، دوجا فرشتیاں دا درود مصطفیٰ ہوتے، تیجا اہل امام دا درود مصطفیٰ ہوتے۔ اور پہلا درود پہلی قسم قاضی صاحب فرما دینے، خدا دا درود وے مصطفیٰ ہوتے، وصلاۃ اللہ علیہ ثناؤ عند الملائکہ۔ اللہ دا درود وے رب ہر ویلے اپنے فرشتیاں دے سامنے اپنے محبوب دیاں تعریفاں کر دینے۔ اللہ کی کر دینے؟ کی دیاں؟ توڑیاں مصطفیٰ دیاں کی دیاں؟ جدو تسی مصطفیٰ تے درود پڑھو گے تسی بھی رب نو چنگے لگ جاؤ گے، اللہ توڑیاں بھی پھر گلہ کرے گا۔ میرا ایمان ہے اللہ دا پورا قرآن مصطفیٰ تے درود ہے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطاہرہ رضی اللہ عنہ فرما دیا نے، جدو کہن والا کہندہ ہے، پوچھن والا پوچھ دے، اخبرینی ان خلق رسول اللہ، نی امی درہ نبی پاک دا اخلاق بیان کرو، مصطفیٰ دا شان بیان کرو، محبوب دی عظمت مقام بیان کرو۔ ماں جی فرما دیا نے، قالت کان خلقہ القرآن، اور میرے بیٹیا تو قرآن نہیں پڑھیا، اللہ دا سارا قرآن ہی محمد دی شان ہے، سارا قرآن مصطفیٰ تے درود ہے۔ رب تھا تے محبوب تے درود پڑھ رہے ہیں، جگہ جگہ تے درود پڑھ رہے ہیں۔
میں پہلا پارا شروع کر دیا آخری پارے تک پڑھا شام نہیں اگلے دن دی شام نہیں اگلا جمعہ نہیں پڑھیا جائے مہینہ گزر جائے سال گزر جائے میری زندگی مک جائے لیکن رب دا درود نہ مکے اللہ دا قرآن نہ مکے تھے محمد دی شان نہ مکے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم آؤ ذرا دو چار جھلکیاں دے دیں رب کیویں درود پڑھ دے مصطفیٰ ہوتے فرمایا والنجم اذا ما ضل صاحبكم وما غوى والنجم اذا هوى سبحان اللہ سبحان اللہ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو اللہ وحی ایک واری پھر کہو سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصیر اور کتے آواز ہوندی ہے وضوہا رب درود پڑھ رہا تسی ذرا سبحان اللہ کہو نا رب دا درود سن کے سبحان اللہ کہی جاؤ وضوہا واللیل اذا سجا اللہ تعالیٰ پہلے آندی توفیق دے والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضا ساری دنیا دیئے رب راضی ہو جائے اکبر صدام دے رب راضی ہو جائے چونیاں والے آندے نے رب راضی ہو جائے گرد و نواتوان والے آندے نے رب راضی ہو جائے الہ آباد والے آندے نے رب راضی ہو جائے پتوں کی والے آندے نے رب راضی ہو جائے قصور والے آندے نے رب راضی ہو جائے اور ساری دنیا چاندیے رب راضی ہو جائے میں رب نو پوچھیا ربا تسی کی چاندے ہو اللہ دے نے میں اپنے محبوب تے اینا درود پڑھا گا میرا محبوب میرے تے راضی ہو جائے وَلَسَوْفَ کیوں جی یُؤْتِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَى اکھتے آواز ہوندی ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ انہیں مک جانا ہی جمعہ دا ٹائم أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ایدہ ترجمہ بابا اندر اوے اندر ورفعنا وعدا ہون تا بڑا کھڑ کے ہو اوے اندر ورفعنا وعدا کیتا رحمان نے اندر ورفعنا وعدا کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ
پڑھنا جہان نبیاں تم وکرائی پایا شان سلطان اوے گھر گھر وچ پہنچے آوے کو نام سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم تے چار چوپھیرے پیا سونے دیا تم مانے چار چوپھیرے پیا سونے دیا تم مانے خلق مٹھا سن شہد کر دیتا تم مانی اللہ لے آئے موقع اللہ لے آئے موقع میں قدم جچمانی آمین کہہ دو اللہ لے آئے موقع میں قدم جچمانی ہو جائے شمشان میں اٹھتے فضل غفار دعوان سارے بولو نام محمد والا مزاج مسجد گونج جائے اے نام محمد والا گج کے ذرا اے نام محمد والا کال جٹھار دائے نام محمد والا صلی اللہ پہلی قسم ہی لمبی ہوگی خدا دا درود ہے کہ رب ہر ویلے مصطفیٰ دی تعریف کرتا ہے نمبر 2 وَمَلَائِكَتَهُ فرشتہ دا درود او کیے علماء نے لکھے ہے الصلاة من الملائکت الدعاء والاستغفار فرشتہ دا درود ہے وے کہ فرشتے ہما وقت مصطفیٰ واسطے دعا کر دے لے کدے واسطے کدے واسطے اے فرشتہ دا درود ہے کیوں جی فرشتے دعا کی کر دے رہے یا اللہ مصطفیٰ دی شان اور بلند کر دے یا اللہ محمد دی عظمت نو اور چار چند لا دے اچھا ایک گل دسو بھی فرشتے جو نبی واسطے دعا کرن مصطفیٰ تے درود پڑھے جبریل کیا جبریل دی دعا کرن نال میرے محمد دی شان ود جائے گی اور میرا نبی محتاج ہے جبریل دی دعا دا میرے تیرے درود دا محتاج ہے مصطفیٰ نہیں نبی میرے درود دا محتاج نہیں نبی تیرے درود دا محتاج نہیں فرشتہ دے درود دا محتاج نہیں میرے تیرے درود پڑھن نال کوئی مصطفیٰ دی شان ود نہیں جانی اور میں تے اس واسطے درود پڑھنا سونیا تو تے تو اس واسطے درود پڑھنے جبریل تے اس واسطے مصطفیٰ تے درود پڑھ دے کہ ساڑی گل بنی رہے نہیں سمجھ آئی اسی قادلی درود پڑھنے ہاں کہ ساڑی گل بنی رہے ساڑا کم پھبیا روے احمد نہیں نہ کیا سی اسان بن ثابت نے 40,000 اشعار لکھ کے تے بعد کہہ لگا ما امدحت محمدم بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی میں اس لیے تعریف نہیں کرتا رسول اللہ کی کہ میں تعریف کروں گا نبی کی عظمت میری تعریف سے بڑھ جائے گی میں تو اس لیے نبی کی تعریف کرتا ہوں کہ میری بات بنی رہے فرشتوں کا درود فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ محمد کی شان اور بلند کر دے کہو سبحان اللہ
اللہ مصطفیٰ دی عظمت اور بلند کر دے، اللہ انہوں شان والا بنا، انہوں عظمت والا بنا، انہوں آلہ بنا، انہوں عرفہ بنا، انہوں بالا بنا، آلہ بنا، مولویہ نلو آلہ، علماء نلو آلہ، فقہاء نلو آلہ، قرآن نلو آلہ، حفاظ نلو آلہ، مناظرین نلو آلہ، محدثین نلو آلہ، مجتہدین نلو آلہ، ائمہ خدا نلو آلہ، فقہاء نلو آلہ، خطباء نلو آلہ، فصحاء نلو آلہ، بلغاء نلو آلہ، تابعین نلو آلہ، صحابہ نلو آلہ۔ نہیں، ذرا مجھے آگے چلنے دو۔ آدم نلو آلہ، نوح نلو آلہ، ہود نلو آلہ، شعیب نلو آلہ، صالح نلو آلہ، لوط نلو آلہ، ابراہیم نلو آلہ، اسماعیل نلو آلہ، اسحاق نلو آلہ، یعقوب نلو آلہ، یوسف نلو آلہ، یونس نلو آلہ، داود نلو آلہ، سلیمان نلو آلہ، موسیٰ نلو آلہ، عیسیٰ نلو آلہ، انبیاء نلو آلہ۔ ذرا اور آگے، جبریل نلو آلہ، میکائیل نلو آلہ، اسرافیل نلو آلہ، ملک الموت نلو آلہ۔ اور میں بات مکاوا، اور خدا سے تو کم سب سے زیادہ، اور سن وہابیہ کنو شان مصطفیٰ، خدا سے تو کم سب سے زیادہ، دو عالم سے آلہ ہمارے محمد صلی اللہ۔ خدا دی ساری خدائی نالو آلہ، پر خدا نالو کٹ۔ آگی سمجھ؟ ساری خدائی نالو اور کو مولوی آکھے کہ میرا ٹیڈ نہیں پردہ تے مڑ توڑی دے پھکے مارے۔ حالی بھی آکھے کہ وہابی گستاخ نے نبی دی شان بیان نہیں کر دے تے او کسے مینٹل ہسپتال جا کے داخل ہو جائے۔ اے درود مصطفیٰ دا، اے درود ملائکہ دا مصطفیٰ دے۔ سنو ذرا اللہ دا قرآن، میرے کو وقت نہیں۔ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور میں دوبارہ آیت پڑھاں گا، سجاد چک کے سبحان اللہ کہنی ہے۔ جنہوں درود پڑھن دا شوق کے دو میں ہاتھ کھڑے کر کے کہنی ہے سبحان اللہ۔ پڑھا قرآن سڑاوا درود خدا دا، ملائکہ دا، ایمان والیاں دا، توجہ ذرا دھیان میرے وقت۔ ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا 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 عليه وسلموا تسليما۔ واہ جی واہ، اللہ توڑے تے راضی ہو جائے۔ میں بھی بڑے بڑے جلسے تقریرہ کر کے ویکھ لئیاں نے، بیان کر کے ویکھ لینے، پر انج دا مزہ میں نو بھی کتے نہیں ہوندہ۔ بڑے بڑے جمعے پڑھا لینے، پر انج دا جمعہ اللہ کتے بھی نہیں پڑھواندہ۔
نمبر 3 مومنہ دا درود مصطفیٰ اتے. کیوں جی کنہ دا درود کتھے ٹور گئے ہو جاگ دے ہو نا کنہ دا درود ایمان والے دا درود ایت پڑھو نا ذرا ان اللہ و ملائکتو اگے یصلونا علی النبی اگے یا ایھا الذین آمنوا اگے یا اللہ ایک ہی گل پہلے بھی درود دا ذکر بعد وچ بھی صلو علیہ بعد وچ بھی درود پہلے بھی درود درمیان وچ ایمان دیاں گلاں کر رہے ہیں درمیان وچ اہل ایمان نو بلا رہے ہیں ایک ہی گل اللہ فرما دینے اوے اکبر ستینو گل دا پتہ نہیں اصل گالے وے کہ میں رب درود اونا دا قبول کراں گا جدے دل وچ ایمان ہوئے گا. کیوں جی میں درود او دا قبول کراں گا جدے دل وچ ایمان ہوئے گا. میں درود او دا قبول کراں گا جدا دل شرک تو پاک ہوئے گا بدعت تو پاک ہوئے گا گندگی تو پاک ہوئے گا غلاظت تو پاک ہوئے گا نجاست تو پاک ہوئے گا خباثت تو پاک ہوئے گا. میں درود بھی عہدہ قبول کراں گا یا ایوہ الذین آمنوا اگے سلو میرے ربا. ایک گل ہور دس دیو جے کوئی بے ایمان پڑھ لے جے کوئی درود مشرک پڑھ لے بدعتی پڑھ لے ایمان تو کورا بندہ جدے دل وچ ایمان نہیں جے او پڑھ لے تے ربا کی کرے گا. اللہ فرما دینے میں چوک کے ردی دی ٹوکری وچ مار دیاں گا میں قبول ہی نہیں کراں گا. اور میں نو درود او دا پسند جیڑا مومن ہے ایماندار پکا مواحد متبع سنت. یا ایھا الذین آمنوا کہو سبحان اللہ. اللہ کنہ دا درود قبول کر دے اللہ دینے میں دوجیانو نہیں پڑھن دینا میں ایمان والیانو پڑھن دیاں گا دیکھو پڑھ لے گا میں چوکے ردی دی ٹوکری اندر سٹ دیاں گا قبول نہیں کراں گا. یا ایوہ الذین آمنوا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما. مومنہ دا درود دساں حدیث بخاری دی دوجا حوالہ صحیح مسلم. ہن گل بنے گی ابو عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمت اللہ علیہ اے تابعی انہاں دی ملاقات ایک صحابی حضرت کعب بن عجرہ نال ہو گئی. کینہ نال ہو گئی کعب بن عجرہ اے صحابی ہے. اللہ دی میرے بڑھ اکبر اسد نے پی ایچ ڈی کی تھی یہ محدثین تے تابعین تے صحابہ تھے الحمدللہ. کعب بن عجرہ انہاں لکیانی کعب بن عجرہ میں نو کعب بن عجرہ ملے کہن دینا اے عبد الرحمن اللہ مہدی لک وہ تین میں توفہ نہ دیا توفہ لینا ہی چونی آلے ہو تو انہوں بھی توفہ دیا لینا جے توفہ کھیر دا نہیں درود دا ٹھیک ہے کہا دا درود دا توفہ تسی اپنے مولویانو
کھیراں دے تحفے دیندے ہو، پھرنیاں دے تحفے دیندے ہو، رس گلیاں دے تحفے دیندے ہو، اور گلاب جامن برفیاں دے تحفے دیندے ہو، صحابہ تابعین درود دے تحفے دے رہے ہیں۔ دیا مت دینا تحفہ جی دیو۔ کہنے لگے جدو ایت نادل ہوئی نا میں کل وقت نہیں ایت پڑھا، یہ ہوئی ایت ان اللہ، یہ ہوئی ایت چلو پڑھ دینے ہیں۔ جدو ایت نادل ہوئی نا کی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں تینوں تحفہ دیاں جدو ایت نادل ہوئی اسی نبی پاک دی خدمت چاہے سونے اللہ کہندے میرے محبوب تے درود پڑھیا کرو۔ درود کیویں پڑھنا ہے؟ محبوب نے فرمایا نبی نے درود دسیا جڑا قیامت تک دنیا پڑھے گی او ہوئی درود پڑھیا کر جدے تے مدینے دی مور لگی ہے۔ نویں نویں درود نہ پڑھیا کر، چونیاں والا درود نہ پڑھیا کر، الہ آباد والا درود نہ پڑھیا کر، لاہور والا درود نہ پڑھیا کر، ملتان والا درود نہ پڑھیا کر، فیصل آباد والا درود نہ پڑھیا کر، مدینے والا درود پڑھیا کر، مکے والا درود پڑھیا کر جڑا نبی نے دسیا تھے صحابہ نے پڑھیا۔ ہن بھی پڑھ لو مل کے میرے نال نال۔ محبوب نے فرمایا اے درود پڑھیا کرو اللہم قال قولو اللہم، سارے پڑھ لو اللہم، نہیں تو پھر میں پڑھا وقت دم بدم پڑھو درود استغفر اللہ، اور نہیں ہے وہ کالی کٹ جائے گی۔ پڑھ لو ہمیں نہ ہو ٹورو کسے پاسے۔ نبی پاک نے فرمایا درود پڑھیا کرو اللہم اللہم صلی علی محمد، اچھی پڑھ لو والا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم والا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم اللہم بارک علی محمد والا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم والا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اسی او درود پڑھنے ہیں جدے شروع وچ بھی رب دا نام ہے تے اینڈ تے بھی رب دا نام ہے اللہم انکا حمیدم۔ اسی او درود پڑھنے ہیں جدے میرے محمد دا نام ہے، میرے محمد دی آل دا نام ہے، نبی دے علی دا نام ہے، حسین دا نام ہے، حسن دا نام ہے، فاطمہ دا نام ہے، صدیق دا نام ہے، فاروق دا نام ہے، جناب ابراہیم دا نام ہے، ابراہیم دی آل دا نام ہے اللہم۔ اور میرے کل وقت نہیں یارہ بیریاں دا پہ درود سمجھ لو جڑا آپ پہ بنایا تے جدو دل کر دے پڑھ چھڑ دے دے۔ ہاں جدو مرضی دا درود ہے تو ٹائم بھی مرضی دا، درود بھی مرضی دا، ٹائم بھی کیوں جی مزہ نہ آ جائے، درود بھی مرضی دا تے ٹائم بھی۔ واہ وانا کوئی 21-22 سال پہلے دی گالے موری شریف الہ آبادی رحمت اللہ علیہ میرے نال سی، 10 بجے دا ٹائم سی، ادھر ایک پنڈ ہے گاڑا شنگ والے پاسے 10 بجے دا ٹائم سی، اسی تے نال 2-4 اور ساتھی ایویں سیر واسطے نکلے تے سپیکر کھڑ گیا 10 بجے۔ میں کہا مولی صاحب اذان دا ٹائم ہو گیا؟ نہیں 10 بجے نے۔ میں ٹائم ویکھو جی 10 بجے نے، اور مولوی نے ماریا کھنگورا نال سپیکر تے ماشاءاللہ پھر ٹیٹ ہوندے نا پائیاں دے، گلے بھی چنگے ہوندے نے،
بڑے پڑے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات بشیر کسائی نے کٹا کیتا ہے گوشت 150 روپے کلو، میں جا تیرا بیڑا تر جائے بھئی درود بھی مرضی دا تے ٹائم بھی اللہ ہی خیر کرے۔ تے جڑا درود میں تینوں پڑھا رہا ہوں سنن نسائی دی حدیث راوی انس بن مالک امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جڑا بندہ ایک مرتبہ میرے تے درود پڑھ دے اللہ دے 10 گناہ معاف کر دیں دینے، اللہ 10 نیکیاں نقد عطا کر دیں دینے، اللہ جنت وچ 10 درجے بلند فرما دیں دینے۔ اور جامع ترمذی دی حدیث راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ امام کائنات جناب محمد بولو بولو میں نے تھکایا جناب، میں گجرالے جا کے بڑے بڑے جلسے بیان کرنے۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاة۔ آپ نے فرمایا جڑے بندے دنیا اندر میرے تے بہتا درود پڑھن گے جنت چ محمد دے گوانڈی ہون گے۔ واہ واہ کو محمد۔ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ ایک دن کہندے نے سونیا میں جدو دعا کرنا تے میں دعا اندر تواڈے تے کنہ کو درود پڑھا، نبی پاک نے فرمایا عبی جنہ تیرا دل کرے پڑھ لیا کر سونیا میں چوتھا حصہ درود پڑھ لیا کر۔ آپ نے فرمایا تیری مرضی تے جے زیادہ کرے گا تے تیرے واسطے بہتر سونیا میں تیسرا حصہ درود پڑھ لوا۔ آپ نے فرمایا تیری مرضی جے زیادہ کرے گا تے بہتر سونیا میں ادھی دعا کر ادھا درود پڑھا۔ آپ نے فرمایا تیری مرضی جے زیادہ کرے گا تیرے واسطے بڑا بہتر ہے سونیا میں ایک قصہ دعا رکھ لوا 2 حصے درود پڑھ لوا۔ محبوب نے فرمایا تیری مرضی جے زیادہ کرے گا تے تیرے واسطے بہتر ہے سونیا پھر تے میرا دل کر دے میں پوری دعا اندر تھوڑے تے درود ہی پڑھدا رہا۔ آمینہ دلال نے فرمایا اذن یکفا ہمکا ویکفر لک ذنبکا، یہ تو پوری دعا اندر ہر ویلے میرے تے درود ہی پڑھدا رہے گا اللہ تیرے گناہ بھی معاف کر دیں گے، اللہ تیرے غم تے دکھ بھی دور فرما دیں گے۔ محمد اچھی کون حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ روزانہ 100 مرتبہ میرے تے درود پڑھ دے، کنی مرتبہ 100 مرتبہ نبی پاک نے فرمایا اللہ دنیا آخرت دیاں وڈیاں وڈیاں 100 مصیبتاں دور کر دیں گے۔ او بے اولاد دیو، او بیمارو، اوے فاقے اندر مبتلا لوگو، اوے پریشانو، اوے مقدمات پھسے لوگو، اوے وڈیاں وڈیاں بیماریاں والیو سن لو تیان نال، او جنہ دی اولاد آکھیں نہیں لگ دی سن لو۔ نبی نے فرمایا اللہ دنیا آخرت دیاں وڈیاں وڈیاں 100 بیماریاں 100 دکھ دور کر دیں گے، 70 دنیا دیاں تے 3 آخرت دیاں کنی مرتبہ صرف 100 مرتبہ۔ کئی ایسے بھی ہیں پاگا والے جڑے 1000 دفعہ روزانہ پڑھ دے رہے۔ اللہ ریاکاری کو لو بچائے۔ اللہ جانتا ہے ممبر تے کھڑا میں مقصد ریا نہیں، مقصد رغبت ہے بھی تسی بھی پڑھو۔ میں طالب علم روزانہ 1000 مرتبہ وڈا درود ابراہیم 1000 مرتبہ درود پڑھنا اور 1000 مرتبہ استغفار پڑھنا۔ محمد
جے تو چاہتے ہو کہ ساڑی جان چھوڑ جائے مصیبتاں تو دکھاں تو مشکلہ تو پریشانیاں ساڑیاں مک جان بیماریاں بھی ساڑیاں ٹھیک ہو جان شفاوہ بھی مل جان عزتاں بھی مل جان دنیا آخرت اندر تے نبی تے درود پڑھیا کرو پڑھو نا اللہم حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما دے میں اے بھی جامع ترمذی دی حدیث آپ فرما دے میں البخیل الذی من اذا ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ او بندہ دنیا دا وڈا بخیل ہے جڑا میرا نام سن کے میرے تے درود نہیں پڑھدا سیدنا عمر کہنے ہوں جیسا او دعا چڑھ دی نہیں آسمان تے رک جاندی ہے لٹک جاندی ہے زمین و آسمان دے ماں بین جس دعا وچ مصطفیٰ تے درود نہ پڑھیا جائے پڑھو محمد ہوا حامد محمد ہوا ماجد ممجد ہوا احمد ہوا ارشد ہوا مرشد ہوا ارشد ہوا افصح بمکانہ ہوا اعظم بجلالہ ہوا افقد بمثالہ بلغ العلا پڑھ لو کہ یار پڑھ مولوی آدھنے یہ دی ضمیر ادھر جاندی ہے ادھر جاندی ہے سجے جاندی ہے کھبے جاندی ہے اس واسطے یہ نہیں پڑھنا چاہیے دا مولویوں جس ضمیرہ دی گالے تو پھر مینڈل کریا کرو میرے کو لو سکھو ایڈے ایڈے مجمع چاہے میں گپ مار دیں دے ہو جہالت پور دیں دے ہو پڑھو نا درہ بلغ العلا بکمالہی مل کے ذرا کہونا بلغ العلا بکمالہی کشف الدجا بجمالہی حسنت جمیع خصالہی مل کے ذرا کہو صلو علیہ اسے خود بلا کے خدا ملا بس ٹائم ہو گیا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر کوئی نہیں ملاقات ہو جائے گی سارے جمعے پڑھانے نے میں تسی آیا کرو یار میں بڑا خوش ہویا حالی بات نہیں کرنی کوئی شاید بھی میں بڑا خوش ہویا پچھلے جمعے میں اندروں مسجد بری سی بار سین وچ بھی کافی صفحہ سا وہ دے تو پچھلے جمعے میں اچھا خاصا مجمع سی میری مجبوری ہے میں 1.5 سال تہاڈی نوکری کیتی ہے اگے تو بھی انشاءاللہ تہاڈے نال ہی رہنا ہے تے ایک کچھ چند دوستاں نے مینوں مجبور کیتا انہوں نے میں جمعے دے دیتے تو محسوس نہ کرے آجے ایک دو جمعے اور بار پڑھانے نے باقی انشاءاللہ پھر سارے ہی تھے نے تسی آندے رہے ہو تے آندے رہو گے انشاءاللہ آندے رہو گے نا انشاءاللہ ایک بچہ ہے انہیں قرآن پاک حفظ کیتا ہے جامعہ ابی بکر اندر وہ دا آخری سبق ہے فاد کھڑا ہو جائے بھی سنا لے آخری سبق میں انہوں آخری سبق پڑھانا ہے تسی مل کے مدرسے دی خدمت کرو جامعہ ابی بکر نال تعاون کرو بڑا اچھا سلسلہ چل رہا ہے تو سارے ساتھی دل کھول کے بڑھ چڑھ کے مدرسے نال تعاون کرو اللہ تھوڑے کرو دوسرا میں کھولوں تو لالا